آج میں جس عنوان پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ عزیز جو کوشش کروں گا وہ عنوان ہے عہد نبوی میں عورتوں کا، خواتین کا دعوتی کردار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات رضی اللہ عنہن ان کا دعوتی کردار کیا تھا؟ یہ دعوت و تبلیغ میں، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں کیسے انہوں نے کام کیا، آج یہ میرا عنوان ہے اور بہت ہی اہم عنوان ہے۔ لیکن عنوان کا ریلیشن تو ایسا لگتا ہے خواتین سے ہے، لیکن در حقیقت اس عنوان کا تعلق بھی مرد حضرات سے ہے۔ یاد رکھیں وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں بھی خواتین ہوں گی، آپ بھی بچیوں کے والد ہوں گے، آپ بھی کسی عورت کے شوہر ہوں گے، آپ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی تربیت بھی تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو عنوان تو ہے عہد نبوی میں خواتین کا دعوتی کردار، لیکن یہ عنوان جتنا عورتوں سے متعلق ہے اتنا ہی مردوں سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق ہے، یاد رکھیے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس عنوان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو خواتین کے لیے عنوان ہے، خواتین کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہم تمام کو سننا ہے تاکہ ہم بھی بچوں کی تربیت میں ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، ہماری بیوی یا ہماری جو ہے والدہ ہے یا گھر کی دیگر اور محرمات ہیں ان کو نصیحت کرے، واعظ کرے تاکہ وہ بھی کتاب و سنت کی دعوت میں ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ آج آپ دیکھیے اور تھوڑا غور کیجیے اس بات پر، آج ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے خواتین کو مکمل طور سے اسلام سے دور کر دیا، ہم نے دور کیا۔ پھر سے سنی میری بات، آج ہم لوگوں نے بالخصوص مردوں نے خواتین کو مکمل طور سے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے، تمام چیزوں سے دور کر دیا، اور ان کو صرف یہ مقصد حیات بتا دیا گیا کہ تمہارے جینے کا مقصد یہ ہے، سن لو، وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی ایک اچھے گھر میں ہو جائیں گی، تو لہٰذا جب تک شادی نہیں ہوتی پڑھتی رہو، کام کاج سیکھ لو، اس کے بعد شادی ہو جائیں گی، اور شادی کے بعد تم کو اچھے انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ گھر بسانا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا واپس پلٹ کے میرے گھر پہ نہیں آنا۔ مطلب باپ بول رہا ہے تم پرایا دھن ہے، اب چلے گئے، اب واپس پلٹ کے میرے گھر نہیں آنا، اب جنازہ انشاءاللہ تمہارا وہیں سے نکلے گا۔ جب شادی کر دیا تو وہ ایک دم سکون کی سانس لے رہا ہے، تو کہہ رہا بہت اچھا لگا، پوری ذمہ داریاں حل ہو گئی۔ نتیجتاً کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں عورتیں بہت ہی، جس کو کہیں گے نا، ایک مظلومانہ زندگیاں گزارتی ہے، چونکہ ہمیشہ وہ یہ سنتی کہ میں بوجھ ہوں باپ پر، میں بوجھ ہوں بھائی پر، میں بوجھ ہوں باپ پر، یہی سنتی ہے۔ گویا نہ ہم نے جانا ان کا مقصد کیا ہے، نہ وہ سمجھ پائی بیچاریاں کہ ان کا مقصد کیا ہے، چونکہ ہم بھی بتانا بھول گئے اور انہوں نے بھی سیکھا نہیں اس بات کو۔ تو کیا خواتین کا اتنا ہی رول ہے کہ آپ ان کو ان کی شادی تک تعلیم دیں، اس کے بعد اچھے سے بیاہ دے، شادی کر دے اور معاملہ ختم ہو گیا، پھر وہ اولادیں وغیرہ ان کی تربیت کرتے رہے؟ کیا یہاں ختم ہو گیا؟ کیا عہد نبوی میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا؟ صحابیات نے اتنا ہی کردار نبھایا کہ بس ان کی فکر کی گئی کہ بس ان کی شادی ہو جائے، اور شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلے گئی، شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزاری، بچوں کی تربیت کی، الحمدللہ معاملہ ختم ہو گیا؟ عہد نبوی میں اگر ہم جائیں تو خواتین کا دعوتی رول اور کردار بہت ہی عجیب نظر آتا ہے، اتنا عجیب نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں مرد وہاں عورتیں موجود نہ ہوں۔ میں آگے رکھوں گا انشاءاللہ بات کیسے کیسے۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں مرد اور وہاں عورتیں نہ ہوں۔ آپ دیکھیے یہاں ایک خاتون ہے، جب اس کو ایک دین کی تعلیم ملتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آتا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں، وہ پہلی عورت بن جاتی ہے جس نے اس نبی پر ایمان لایا، جو بیوی بھی تھی ان کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایمان لائی، یہاں پیچھے نہیں رہی۔ دین کے لیے قربانی دینے کا معاملہ آیا تو یہ عورتیں یہاں بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ سب سے پہلے انسان جس نے دین کے لیے شہادت اپنی دی وہ ایک خاتون تھی، سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ایک عورت تھی۔ دین کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو یہاں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند احمد کی، اس کا ایک ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بتاتے ہوئے کہا کہ خدیجہ نے مجھ پر جب خرچ کیا، جب لوگوں نے میرے کو اپنے مال سے محروم کر دیا تھا، تو یہ مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہی۔ ان کو اگر آپ دیکھیں عہد نبوی میں تو یہ تجارت میں بھی پیچھے نہیں ہے، ان کے بزنسز ہے۔ ہماری ماؤں کو اگر لے لیں امہات المومنین، تو امہات المومنین میں سے کئی ایک کے بزنس تھے۔ ماں خدیجہ کا اپنا بزنس تھا، سودا رضی اللہ عنہا کا اپنا بزنس تھا، کسی کا لیدر کا تھا، کسی کا پرفیوم کا تھا، اور کسی کا جنرل بزنس تھا۔ ماں خدیجہ کا تو معاملہ اور حال یہ تھا کہ ان کا تو انٹرنیشنل ٹریڈ تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتی تھی یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی مال کو لے کر جاتے شام، تو گویا انٹرنیشنل ہوا نا، رہنے والی مکہ عرب کی اور بزنس ہو رہا ہے شام میں، انٹرنیشنل بزنس ہے، معمولی بزنس بھی نہیں ہے۔ تو ہماری مائیں یہ سب کرتے ہوئے نظر آ رہی۔
امت کی سب سے بہترین عورتیں جن کو صحابیات کہتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو، اللہ سے راضی ہوئی، وہی تمام کام کرتی نظر آتی. ہجرت ہو رہی ہے یہ اس میں بھی نظر آتی. ہجرت ہو رہی ہے، اسما رضی اللہ عنہ، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت کرتی ہے. ہجرت کرنے کے بعد جاتی ہے اور ان کو اولاد پیدا ہوتی ہے جس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے. ان کے شوہر کا نام زبیر ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. یہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ فخر سے کہا کرتے تھے میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی ہے. یہ ماں کے کوکھ میں تھے، ہجرت کر کے ان کی والدہ گئی، مدینہ پہنچتے ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے فخر سے کہ میں نے تو اپنے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی. تو ہجرت کرے تو وہاں بھی عورتیں نظر آ رہی ہیں، وہاں بھی پیچھے نظر نہیں آ رہی. کہیں ہجرت کر کے 14 سال تک عورتیں باہر رہی. حبشہ میں ہجرت کی 5ویں صدی نبوی میں، تو 7ویں صدی ہجری مدینہ کے اندر واپس آئی. 14 سال ہجرت میں رہی. تو ہجرت میں بھی نظر آتی ہے، تجارت میں بھی نظر آتی ہے، خرچ کرنے میں بھی نظر آتی ہے، حوصلہ افزائی میں بھی نظر آتی ہے. صحابہ جات تھک کے ہار جا رہے ہیں، وہاں جوش دلا رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ سماج سے ڈر کے کوئی ایمان کا اظہار نہیں کر رہا، ان کو جوش دلا رہی ہے، ڈرو مت، آگے بڑھو. بچوں کو ہمت دلا رہی ہے کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرو، تمہارا باپ نہ بھی کہہ رہا تو کوئی بات نہیں، تم مدد کرو. اپنے بچوں کو کلمے سکھا رہی ہے شوہر کے نہ بولنے کے بعد بھی. تو عورتیں تو سماج کے کسی طبقے میں پیچھے ہی نظر نہیں آتی. تجارت کا شعبہ ہو تو آگے ہے، ہجرت کا معاملہ ہو تو آگے ہے، شہادت دینا ہو تو آگے ہے، مال خرچ کرنا ہو تو آگے ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج میں تو 2-3 کام کے علاوہ ان سے کوئی کام کی توقع بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہو معلوم؟ خواتین اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئی. بھولنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو لگا اللہ رب العزت نے ان کو چغلی، غیبت، جھوٹ بولنے کی، ادھر کی بات ادھر لگانے، لوگوں پہ نظر رکھنے، ساس ہے تو بہو پہ، بہو ہے تو فلاں پہ، نانا ہے تو اس پہ، اس کے لیے پیدا کیا ہے. نتیجتاً 100% وقت کھانے پینے کے علاوہ اسی میں صرف ہو رہا ہے. ریئل پرپس نہیں پتا چلا، ان کا مقصد حیات وہ بھول گئی. نتیجتاً یہ ہوا. تو میرا آج کا عنوان وہ باقی سارے شعبوں میں نہیں ہے، دعوت و تبلیغ، اس لیے میں نے اس کی مثالیں نہیں دی، ابھی میں نے باقی سب مثالیں دی. دعوت و تبلیغ کے شعبے میں عورتوں کا عہد نبوی میں کیا کردار تھا، کیا رول تھا، کیا انہوں نے کیا، اس بات کو سمجھنا ضروری. یاد رکھیے، اس لیے کہ معاشرے کے جو ہے افراد میں اعلیٰ اگر قدر اور اخلاق اگر پیدا ہوں گے تو وہ ایک عورت کی تربیت سے ہی پیدا ہوں گے. یاد رکھیں. اسی طرح اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو دینی معاملات میں مردوں کے ماتحت نہیں کیا. بہت سارے دیگر معاملات میں ہیں لیکن دینی معاملات میں نہیں. عورت کو نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز کے لیے شوہر سے نہیں پوچھنا ہے، فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے نہیں پوچھنا ہے، وہ تو اسے کرنا ہے. توحید پہ چلنے کے لیے شوہر سے نہیں پوچھنا ہے. اس دین میں عورتوں کو دینی معاملات میں مردوں کے ماتحت نہیں رکھا گیا ہے. کچھ معاملات ہے لیکن فرائض وغیرہ میں بالکل نہیں. اگر شوہر کا شرک کرو تو عورت بالکل نہیں کریں گی، تو دینی معاملات میں ان کو ماتحت نہیں رکھا گیا ہے، ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اچھا، عورتیں، مرد جتنے مکلف ہیں دعوت و تبلیغ کے، عورتوں کو بھی شریعت نے مکلف بنایا ہے دعوت و تبلیغ کا. یہ بات غور سے سنیں میری مائیں بہنیں، اور جو مرد حضرات وہ سمجھتے ہیں عورتوں کا کردار نہیں، وہ بھی غور سے سنیں. مردوں کو جس طرح سے اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کا مکلف بنایا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کا مکلف بنایا کہ وہ بھی یہ کام کریں گی. لیکن دونوں کا طریقہ کار الگ، مرد اور عورت کا، اور دونوں کا میدان الگ ہے. یہ بات بھی سن لیں آپ، دونوں کا طریقہ کار بھی الگ ہے، دونوں کا میدان بھی الگ ہے دعوت دینے کا. میں طریقہ کار بھی رکھوں گا اور میدان بھی، دونوں باتیں رکھوں کہ کیسے کیسے طریقوں سے دیں گی اور کون کون سے میدانوں میں دیں گی. ٹھیک ہے، تو دونوں ان کا مردوں سے یاد رکھیے اس معاملے میں.